نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دنیا جا کے علی اکبر زبان نعرہ حیدری۔ خاندان ابو طالب پہ بآواز بلند صلوات آل محمد کی تلاوت تعداد زیادہ ہے، آواز کم ہے، ہو سکے تو اس سے بلند آواز سے صلوات تلاوت عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات آل محمد کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، بلند تر صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ اپنے اپنے مرحومین بانیے مجلس کے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے ایک بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرما لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و معوانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلا آلہ و اولادہ وللصدق والصفا والوفا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ومنکر عظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وحرمتہم وشجاعتہم وشہادتہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، قال حق سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلوات۔ اپیل یہ ہے اگر ہاتھ کھول کے آپ صلوات پڑھ دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ ہر صاحب عقیدہ علی کا شیعہ یہ جانتا ہے کہ صلات اور صلوات با جماعت پڑھی جائے تو نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ محمد اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ مبارکہ احزاب کی اکایہ مقدسہ سرنامہ کلام کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ہر غیرت مند شیعہ، صاحب عقیدہ شیعہ اس بات کا واقف ہے کہ پائے بسم اللہ سے سینے الناس تک قرآن میں آل محمد کی فضیلت میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے یہ ایک ایسی آیت ہے جسے آیت صلوات کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات تلاوت فرمائیں آل محمد کی ذات پر۔ جس طرح قرآن میں آیت مباہلہ ہے، آیت مودت ہے، اسی طرح قرآن کے اندر آیت صلوات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رات کے اس ٹائم پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیت صلوات وہ آیت ہے کہ جس میں اول خدائے لم یزل نے درود کی فضیلت بیان کرتے ہوئے دنیا کو بتایا کہ درود وہ عمل ہے جس میں میں لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہوں۔ اور بھائی جس نے اٹھ کے جانا ہے وہ مہربانی کرے جلدی جائے، ایک صلوات پڑھیں اونچی آواز سے۔ آپ آگے ہیں ذرا ایک قدم، مہربانی فرمائیں ایک ایک قدم آگے تشریف لاتے ہوئے بلند آواز سے صلوات کی تلاوت فرما لیجیے۔ دیکھیں یہ آیت محکمات جتنی ہیں قرآن کے اندر، یہ ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے
جس میں اللہ حکم دے رہا. دوسری آیتوں میں اور اس آیت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ دوسری آیتوں میں اللہ صرف حکم دیتا ہے، اس میں اللہ حکم دینے سے پہلے بتا رہا ہے کہ میں بھی یہ عمل کرتا ہوں. اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے نماز پڑھو لیکن خود نہیں پڑھتا. جڑے چوکو اللہ پڑھ دے تو پھر سیرا لا جے نہیں ہلانا آندا تو طریقہ پھر دس دینا. جے پڑھتا تو انج کرو، جے نہیں پڑھتا تو انج کرو. بالکل نزدیک لے آیا. بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے اپنے عزت مآب مولا کی عظیم ذاکر قبلہ مخدوم علی نقی کنگ صاحب کے حوالے ممبر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے دیے ہوئے وقت کے اندر جو مجھے میرے بھائیوں نے مجھے دیا ہے، بڑی دور کا سفر کر کے دھند کے اندر میں آپ لوگوں کے چہروں کی زیارت کے لیے اور عقیدہ پہنچانے کے لیے بڑا سفر کر کے یہاں پہ آیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میں اپنی قوم کے بچوں کو کوئی نیا سبق سنا جاؤں. وہ کہتا ہے نماز پڑھو لیکن پڑھتا نہیں، وہ کہتا ہے روزے رکھو پر رکھتا نہیں، جو چپ کر کے بیٹھے ہو وہ کہتا ہے حج کرو پر کرتا نہیں، وہ کہتا ہے زکوٰۃ دو پر دیتا نہیں، وہ کہتا ہے جہاد کرو پر خود جہاد نہیں کرتا. چپ وہ رہے جس کے عقیدے میں خاموشی عبادت ہو. اگر علی کے ذکر میں بولنا تمہارے نزدیک عبادت ہے تو پھر چپ نہ رہنا. وہ کہتا ہے خمس دو پر خود نہیں دیتا. رکھنا اپنے مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن.